Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 370, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. 30 सितंबर 1984 वाइजन बैतुल ख्याल मंडली कड़िया को जमत खाना दार सलाम। जब लग हरिया तेरा क्षेत्र है भाई तब लग तू आप संभार सब कोई जानो जार है भाई लोग कुटुंब परिवार। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़े मोमिनो अल्लाह अल्लाह जिंदा रहो। आप बैतुल ख्याल के मेंबर हो, ये एक आपकी बड़ी खुशनसीबी है। आपने कभी जमा खाने में या अपने घर में कभी ये विचार किया कि बैतुल ख्याल का मैं मेंबर हूँ, तो क्या मैं सचमुच बैतुल ख्याल पे अमल करता हूँ या मेरा फर्ज क्या है? आपने कभी इस बात के लिए विचार किया कि एक बैतुल ख्याल के मेंबर को कैसा दुनिया में रहना चाहिए, इसके ऊपर क्या फर्ज और ड्यूटियाँ हैं? जानवर में और एक इंसान में यही तफावत है कि जानवर जो है वो सोच नहीं सकता, लेकिन इंसान सोचता है। जानवर अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर सकता, उसको ये पता नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन इंसान को खुदा ताला ने ये शक्ति दी है कि वो अच्छाई बुराई को समझ सके। जानवर के अंदर इस बात का कोई ख्याल नहीं कि वो अपने भविष्य के लिए या अपनी मौत के लिए या अपनी मौत के बाद के वक्त के लिए कभी वो सोचे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम एक कोने के अंदर बैठ के तुम इस बात को सोचो कि भला तुम कौन हो। मैंने ये फरमान बहुत दफा अपनी वाज़ों में कोट किए हैं। मौला फरमाया कि तुम एक कोने में बैठ के हर रोज नहीं बनता तो अठवाडिये में एक दिन बैठ के, कभी अठवाडिये में नहीं बनता तो 15 दिन में एक दफा, लेकिन महीने में एक आध दफा तो जरूर बैठ के सोचो कि तुम कौन हो। मैं इंसान हूँ, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें जवाब देगा। जब मैं अपने आप को पूछूं मैं कौन हूँ, तो मैं एक इंसान हूँ। इंसान किसको कहते हैं कि जिसके अंदर समझ होवे। तो समझ के अंदर मुझे कितनी समझ है, मैं खुद बखुद अपने आप को समझने की कोशिश करूं कि मेरे में कितनी समझ है, तो मुझे पता लगेगा कि मेरी डिग्री कितनी है। मौला अली मुर्तजा की एक हदीस, एक फरमान मुबारक है। मौला फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने खुद ब खुद अपने आप को समझ लिया, उसने खुदा को समझ लिया।
مولا علی کے اس فرمان کو ہمارے ایک پیر نے جنان کے پاٹ میں کہا ہے. اسکولوں کے اندر ہم یہ جنان بولتے ہیں کہ جی اپنوں آپ پچھانو مومنو تمہیں صاحب نام دھیاو. بہت نوائزی ہے. اے مومنو اپنوں آپ پچھاڑو અને مولا جو نام گنو, مولا کو یاد کرو. مولا مشکل کشا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. وہ پہچاننے کے راستے پہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا تم ایکانت میں آرام سے بیٹھ کے کھونے کے اندر تم وچار کرو کہ میں کون ہوں. جواب آئے کہ میں انسان ہوں. پھر تم سوچو کہ انسان یعنی کیا, کہ انسان وہ جس کو سمجھ ہوئے. پھر مولا فرمایا ابھی تم یہ خیال کرو تو بھلا تم کہاں سے آئے, کہ مجھے خدا نے پیدا کیا. مولا فرمایا خالق اور مخلوق, کریٹ کرنے والا, پیدا کرنے والا مولا جو ہے, اور جو کریٹڈ ہے یعنی ہم انسان کریٹڈ ہیں, ان دونوں کا سبند کیا. میں اگر انسان ہوں تو میں آپ سے آپ تو نہیں آیا, مجھے کسی نے پیدا کیا. اگر میں یہ بولوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا تو پھر میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا, کہ اس کے ماں باپ نے. چلو چلتے رہو, آخر کہاں ٹھہرو گے؟ ایک جگہ تو ٹھہرو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا چلی. آدم کو خدا نے خلق کیا اور اس کے اندر یہ طاقت رکھی کہ اما ہوا اور حضرت آدم مل کے بچے پیدا کریں, اور یہ سلسلہ دنیا کے اندر آج تک چلا آتا رہا. لیکن خلقت کس کی؟ خداوند عالمین کی. جب ہم اس بات کو سمجھ لے لیں کہ میرے کو خدا نے پیدا کیا ہے, بھلا ہم ادھر بیٹھے ہیں, بولو تو کوئی ہمارے میں ایسا ہے کہ جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ ایسا ہے کوئی کہ جو کہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ ہم اپنا نام بھی خود نہیں رکھ سکے, ماں باپ نے ہمارا نام رکھا. اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے, اور جب ہم مریں گے تو بھی نارملی ہماری مرضی پوچھنے سے نہیں آتی. کوئی خدا پیغام نہیں بھیجتا کہ بھائی تم کو مرنا ہے, وہ تو اٹھا لیتا ہے, اٹھا لیتا. اے جی سیٹھ کہے تمہیں سانبھڑو فرشتہ جیوڑنا کھاتا کاڑھو جی. پیغام آ گیا, شیخ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب وہ لاؤ حساب کتاب, پیدا ہوئے ہو اور مرے ہو, اس کے بیچ میں تم نے کیا کیا؟ دیکھو دیندارو, ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام دین پہ چلے. اسلام دین کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ خدا کے سامنے سونپ دے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا نام مسلمان ہے. داڑھی مونچھ والے کا, پگڑی باندھنے والے کا نام مسلمان نہیں. امام کے ایک فرمان میں ہے کہ شمر جو تھا وہ نماز پڑھتا تھا, یزید بھی نماز پڑھتا تھا, لیکن جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا, کلمہ کس کا پڑھتا تھا؟ رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا. جس رسول کے اوپر اس نے ایمان لایا, اسی رسول کے نواسے کو یعنی دوسرے کو اس یزید نے قتل کیا, تو ایمان کہاں رہا؟ نماز تو پڑھتا تھا. جس رسول کا کلمہ پڑھتا تھا اسی رسول کے بچے کو اس نے مار ڈالا. تو صرف سجدہ کرنا یا نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا.
مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اپنا آپ خداوند عالمین کو سونپ دے. اے محمد تم ان لوگوں کو کہو, نبی کے اوپر وہی اتری قرآن پاک کے اندر ہے, اے محمد ان کو کہو کہ جب تک تم اپنی جان مال اولاد جو کچھ بھی تمہارا ہے اس سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے, میرے سے مطلب اللہ کے رسول سے, تب تک تم سچے مسلمان نہیں بن سکتے. سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کی تابعداری کرے, عبادت کرے اور اس کے رسول کا حکم مانے. رسول نے کہا کہ میں اب دنیا چھوڑ کے جاتا ہوں, میرے بعد تم علی کا حکم ماننا. جب علی دنیا چھوڑنے لگے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں, حسین کا حکم ماننا. حسین جب دنیا سے جانے لگے تو امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑ کے کہا اس کی تابعداری کرنا. امام زین العابدین جب دنیا چھوڑنے لگے تو جماعت کو مریدوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے, اس کا حکم ماننا. یہ سلسلہ ہم اسماعیلی جانتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ول کی کہ میرے بعد کریم تمہارا امام ہے. یہ سلسلہ علی نبی سے چلا آتا ہے. بھلا ہم بتاؤ, ہم اسماعیلی ہیں, اسماعیلی کا مطلب کیا؟ اسماعیلی مسلمان ہیں, پھر اپنے آپ کو اسماعیلی کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم کیوں خالی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, سچ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات کی تفاوت رکھتے ہیں کہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں. مسلمان تو ہیں لیکن اسماعیلی مسلمان ہیں. تو اسماعیلی مسلمان اور مسلمان میں فرق کیا؟ میں بتاؤں, آپ ہنسو گے. اسماعیلی مسلمان میں اور ایک عام مسلمان میں فرق کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے, مسجد میں جاتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اور اسماعیلی مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اسماعیلی مسلمان مسجد میں نہیں جاتا, جماعت کھانے آتا ہے, مرضی ہوئی تو آیا, مرضی نہ ہوئی تو نہ آیا. مسلمان مسجد میں جا کے کیا ادب حشمت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسماعیلیوں کو اس بات کا کوئی بھان نہیں. مسلمان مسجد میں جانے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے, اسماعیلی سنگاس میں سے نکل کے سیدھا جماعت خانے میں آ جاتے ہیں. مسلمان کبھی بھی شراب پی کے مسجد میں نہیں جاتا, اسماعیلی شراب پی کے جماعت خانے بھی آتے ہیں. اور میں نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت سے مخی شراب پی کے گاڑی میں بیٹھے. مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسماعیلی وہ ہے کہ جو خود کی عبادت کرتا ہے. خود کی عبادت, یہ تو کفر ہوا. اگر یہ بات جھوٹی ہے, اور اللہ کرے میں نے جو ابھی کہا وہ سب جھوٹ ہو گئے, اللہ کرے, لیکن اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں, تو اب میرے میں سے, ابھی آپ میں سے ہے ہمت کسی میں کہ کھڑا ہو کے مجھ کو کہے کہ اسماعیلی کس کو کہتے ہیں؟ میں 2 منٹ چپ ہوتا ہوں, بولا. دینداروں, اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو سچا مسلمان ہے. سچا مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والا. اللہ کسی بدن کا نام, کسی تھملے کا نام نہیں, کسی مورتی کا نام نہیں, کسی کرسی کا نام نہیں, کسی تخت کا نام نہیں. اللہ کا کوئی بدن نہیں. اللہ جو ہے وہ نور ہے. اسی نور کو ہم پوجتے ہیں, ہم اسماعیلی. نور کی کوئی شکل شباہت نہیں. نور یہ آنکھوں سے نہیں دکھتا. جس طرح ہمارے اندر ایک آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں, اس روح کی آنکھوں سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو خدا نہیں دیکھتا. بھلا بولو, آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ خدا نور ہے نا, ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دکھتا, باطن کی آنکھوں سے دکھتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی؟ آپ کو کبھی شوق ہوا کہ میں خدا کو دیکھوں تو صحیح؟ روز میں کہتا ہوں خدا 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 خدا, لیکن دیکھوں تو صحیح.
موسیٰ نبی کے پاس لوگ آئے کہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ بھلا خدا کیسا ہے؟ موسیٰ نبی چپ ہو گئے. نبی تھے تو کچھ جانتے تھے, خدا کو جانتے تھے, مگر یہ سمجھتے بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے سوال کیا اب میں ان کو سمجھانے جاؤں گا تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے. اس لیے موسیٰ نبی چپ ہو گئے. تو لوگوں نے پریس کیا. موسیٰ نبی طور پہاڑ پہ گئے, جوتیاں اتاری اور پہاڑ پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ لبیک اللہم لبیک. یہ وہ شبد ہیں کہ دنیا کے لاکھوں مسلمان جب حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوڑتے جاتے ہیں کعبہ کی طرف اور اس کی آجو بازو میں طواف کرتے جاتے ہیں اور پکارتے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اے میرے اللہ, میں حاضر ہوں, میں تیرے سامنے ہوں. اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے. خدا تو ہر جگہ ہے. آپ ادھر کھڑے کھڑے کہہ سکتے ہو کہ لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا تو آواز آئی, اے موسیٰ کیا بات ہے؟ کہتے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمان کیا کہ نہیں موسیٰ, تو مجھے یہ ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نبی تھے, جانتے تھے, لیکن موسیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں یہ ظاہر کی آنکھوں سے تجھے دیکھ سکوں؟ اللہ فرمایا نہیں, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں اگر تیرا بہت ہی من چاہتا ہے تو میں خیر ابھی ایک جلوہ ڈالتا ہوں یہ پہاڑ کے اوپر جس پہ تو کھڑا ہے. کبھی یہ سارے اتنے بڑے کروڑوں من ٹن کے پہاڑ کے اندر اتنی سہن شکتی ہوئی کہ میرا جلوہ سہن کر لے گئے تو تو مجھے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کیا کہتے ہیں کہ ایسا بتی کو آن کر کے فوراً آف کر دو تو ایک دبکارا ہوتا ہے. اس طرح سے خدا نے اپنا ایک جلوہ دکھایا. وہ پہاڑ جل گیا, ایش بن گیا, خاک ہو گیا, پاؤڈر بن گیا. موسیٰ نبی بے ہوش ہو گئے. اگر موسیٰ نبی نہ ہوتے تو وہ بھی جل گئے ہوتے. نبوت کے طاقت سے جیتے رہے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا تو کہا یا اللہ تو دھنیہ ہے, تو سرو شکتیمان ہے, میری بھول ہوئی, ان آنکھوں سے تجھے دیکھنے کی شکتی نہیں. تو دینداروں خدا تعالیٰ تو ہے, لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے اندر جو ایک روح ہے ان آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ان آنکھوں کے لیے ہم کیا کریں؟ اس نے کہا عبادت کرو, اپنے انتر کی آنکھوں کو کھولو. یہ باہر کی آنکھیں بند کرو گے تو انتر کی آنکھیں کھلیں گی. باہر کی آنکھوں میں لوبھ لالچ سمایا ہے, باہر کی آنکھوں کے اندر بد نظری سمائی ہے, باہر کی آنکھوں میں حسد عیشا سمایا ہے, باہر کی آنکھوں میں تیری میری دشمنی سمائی ہے. تو یہ باہر کی آنکھیں جب کھلی ہیں تو اندر کی آنکھیں بند ہیں. ان آنکھوں کو بند کرو تو اندر کی آنکھیں کھلیں. اور ان کو بند کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی 2 منٹ کی بندگی ہوئی ہم نے آنکھیں بند کر لیں. آپ اپنے اپنے من میں سمجھنا, ابھی 2 منٹ کی بندگی میں شاید آپ میں سے, آپ کی جماعت میں سے 1-2 ہوئیں گے کہ جس نے سچے دھیان سے یہ 2 منٹ دھیان لگایا. ہم دھیان لگا سکیں, ہمارا دھیان لگا. 2 منٹ میں کیا دھیان لگتا ہے؟ پروڑیے کی عبادت ہر روز کرنے والے کو بھی 10-10, 20-20 برس لگ جاتے ہیں کہ اس کی ایک دن تار مل جاوے تو اس کو جلوہ دکھے. ہم کو اس بات کا شوق ہی نہیں. عادت ہو گئی ہماری کہ بچہ پیدا ہو گئے تو 112.5 شلنگ مکھی کے ہاتھ میں دے کے ہم بچے کو لشکر میں داخل کر دیا. بڑا ہوا تو ایک بول لے لیا, بس
ہم نے بول تو لے ہی لیا، عبادت کا شوق پیدا نہ ہوا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اتنی بہت لمبی چوڑی بات لانے کے لیے میں نے آپ کو یہ جو سمجھانا تھا کہ یہی کہ ہم نے بول تو لے لیا، اس لیے بول لیا کہ حضرت امام کا جو نور ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بدن نہیں، حضرت امام کے ہاتھ پاؤں خدا نہیں ہے، وہ کپڑے پہننے والا شریر ہے وہ خدا نہیں، خدا تو وہ نور ہے جو اس کے اندر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو جا کے پوچھا، یا امام تیرے نور کو دیکھنے کے لیے کیا کریں؟ کہتا ہے میں تمہیں چابی بتاؤں۔ ہم وہ چابی لے کے اس میں اعظم لے کے گھر چلے آئے، آرام سے سو گئے، کھوگڑے مارتے رہے، کچھ پتا نہیں۔ کبھی ستارہ شروع ہوا تو چلے آئے 7 دن اور پھر سو گئے۔ دینداروں، آج ہماری حالت اتنی خراب ہے، تنزانیہ جماعت کی اور اس میں خاص طور پہ دار السلام جماعت روحانیت کے اندر اتنی پیچھے پڑ گئی ہے کہ موہ ممتا مایا موج شوق، اس میں بریانی اور ٹکڑوں میں ہمارا من پھنس گیا، اچھے کپڑے اور موج شوق میں من پھنس گیا، سنیما اور ویڈیو میں من پھنس گیا، موٹروں اور بنگلوں میں من پھنس گیا۔ ہر ایک کی قسمت اس کے ساتھ ہے، میں آپ کا جواب دار نہیں، آپ میرے جواب دار نہیں۔ اے نبی، ان لوگوں کو کہہ دے کہ تمہاری کرتوتوں کا میں جواب دار نہیں ہوں۔ ہر انسان ایسا ہی ہے، کوئی ایک دوسرے کے جنازے میں نہیں بیٹھے گا۔ میرا باپ مر گیا، گزر گیا، اس کے جنازے میں میں نہیں بیٹھا، میرا باپ اپنے جنازے میں گیا۔ میری ماں گزر گئی، بہت پیار کرتی تھی، لیکن تو بھی میں نے ایسا نہ کیا کہ ماں کی قبر میں میں سو جاؤں اور ماں باہر رہ جائے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کا جنازہ اٹھے گا تو کوئی دوسرا اس میں نہیں آئے گا، اپنے جنازے میں خود کو جانا پڑے گا۔ اور ایسا نہیں سمجھنا کہ نہیں میرا تو کبھی موت ہوئے گی ہی نہیں، ایسا نہیں سمجھنا، موت ہوئے گی، مرنا ہے اور لازم مرنا ہے، لازم مرنا ہے۔ نہیں تیرا باپ مائی، نہ تیرا باپ رہے گا نہ تیری ماں رہے گی، نہیں تیرا بہن بھائی، تیرا بھائی اور بہن بھی تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، رو پیٹ کے چپ ہو جائیں گے اور اسی شام کو پلاؤ کھائیں گے، اسی شام کو تم کو قبر میں ڈال کے گھر آ کے پلاؤ کھائیں گے، کسی مت کھڑا کریں گے، سب بھول جائے گا۔ نہیں تیرا سگا سائی، نہ تیرا باپ نہ تیری ماں نہ تیرے بھائی بہن نہ تیرے سگے کٹمبی، من ماہے تو وچار، تم چیت من میرا، تم وچار تو کرو۔ کتنی موتیں ہم نے دیکھی ہیں، گئے 3-3.5 مہینے کے اندر 40-42 آدمی ہماری جماعت کے اندر گھٹ گئے، 40-42 جنازے اٹھے ہمارے اس دار السلام میں۔ جون مہینے سے لے کے ہم نے بہت سے جنازے اٹینڈ کیے، قبرستان بھی گئے، لوگوں کے منہ بھی دیکھے میت میں، کسی نے اپنے سگے کٹمبی کو چھانٹا بھی دلوایا، زیارت کے پلاؤ بھی کھائے۔ کبھی ایک گھڑی دل کے اندر ایسا ہوا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح سے سو جاؤں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے مجھے بھی چھوڑیں گے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن، ایسی یادیں آئی۔ لیکن دنیا کی خماری میں، دنیا کے نشے میں، مال دولت، کٹمب قبیلہ، بزنس، موج شوق کے کارن سے، اور وہ پیسہ کے جو حلال سے نہیں آیا، خراب رستے سے، دگے پٹکے سے جو کمانی کی ہے، اور اس میں سے ہم نے دسوند کبھی نکالی بھی ہے، تو حرام کے پیسے سے دسوند بھی نکالو گے تو یہ دسوند بچائے گی نہیں۔ میں چوری کر کے حاضر امام کے پاس جا کے میں مہمانی رکھ دوں تو دینداروں وہ مہمانی نہیں ہے۔ میرے گاؤں کے اندر میں نے بہت برس پہلے ایک یہ داخلہ دیا تھا، میرے گاؤں امرتسر میں، کہ جہاں یہ 3 مہینے پہلے سخت جھگڑا ہوا گولڈن ٹیمپل کا، ایک بزرگ شخص سے
اس کا ایک ہی لڑکا تھا. اس آدمی کو اپنے مذہب پہ یوں اعتقاد کھڑا لیکن جماعت کھانے آتا نہیں تھا. اس کا مین بزنس جگار. اکتوبر نومبر میں دیوالی آتی ہے تو دیوالی کے ٹائم کے اوپر ہندو لوگ بہت جگار کھیلتے ہیں. اس کی دوستی تو تھی ہی. چلا گیا ایک دن. ہوا یہ کہ 500 روپے جیتا. آج سے 60 برس پہلے 500 روپے آج سے 50,000 نہیں لیکن 5 لاکھ روپے جتنے ہیں. کیونکہ لوگوں کی پگار 15 روپے تھی. کوئی نوکر چاہ کر کے کوئی سول سرونٹ کوئی کلارک نوکری کرے تو پگار کتنی 15 روپے. سولجر کی پگار 10 روپے. اس کو 500 روپے ملے. اتنا خوش ہوا فوراً اٹھ کے بھاگ گیا. کبھی بیٹھا رہتا شاید اور بھی ہار جاتا لیکن 500 روپے ملنے سے پیسہ لے کے بھاگ گیا. انہی دنوں میں حضرت امام سلطان محمد شاہ کا بمبئی کے اندر پدھرامنی کا پروگرام ہوا. تو اس کو ایسا ہوا چلو مولا کا دیدار کریں. 12-14 روپے ٹکٹ تھی امرتسر سے بمبئی تک. عورت اور بچے کو لے کے یہ بھائی صاحب بمبئی گئے. جس دن بمبئی پہنچا امرتسر سے بامبے جانے کے لیے 2 دن لگتے ہیں. جس دن پہنچا صبح کے وقت حسن آباد میں جا کے ٹھہرا. کسی یار دوست کے پاس پتا لگا کہ آج تو بڑے جماعت خانے میں کھڑک جماعت خانے میں دستگوشی ہے. بس نہا دھو کے تیار ہوئے گئے دستگوشی کے لیے. دستگوشی اس کا مطلب امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں حسن علی شاہ ماں باپ کے ٹائم سے یہ سسٹم چلی آتی تھی. ابھی ہمارے حضرت امام نے اس چیز کو بند کر دیا ہے. میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی. میں بولا خداوند تو دست چمانا بند کر دیا قبول تو کر لے. مجھے جواب نہیں دیا. دھنی ہے اس کی مرضی. میں نے ایک دفعہ حضرت امام کو یہ بھی عرض کیا تھا. میں نے کہا خداوند امام سلطان محمد شاہ مہمانی میں آ کے بیٹھتے تھے. سامنے پاس پہ مہمانی پڑی ہوئے. کٹم قبیلہ آجو بازو میں بیٹھے اور کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے. بھلے 1 منٹ بیٹھے لیکن اپنے کو لگے کہ مولا میرے گھر پہ آیا میری مہمانی کھانے کے لیے. خداوند تم بیٹھے ہوتے ہو لوگ لائن میں آتے ہیں تم ہاتھ رکھ کے دعا فیس دیتے ہو چلے جاؤ. ماں باپ بہت ہنسا. مجھے کہا کہ دیکھ میرے دادا کے پاس بہت ٹائم تھا اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مہمانیاں رکھ سکتے ہیں. اب تو میرے روحانی بچے بہت بڑھ گئے ہیں. مہمانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. تیری مرضی. تو سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں در شنیوار امام سلطان محمد شاہ جماعت خانے میں آوے اور دست چماوے. یعنی دست چماوے حضرت امام کا ہاتھ لے کے کس کرے آنکھوں کو لگائیں. رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھو مسلمانوں کے اندر جو عالم ملا علماء لوگ ہیں شیخ جو ہیں جب وہ آواز وغیرہ کر کے نیچے اترتے ہیں تو لوگ جا کے ان کا ہاتھ چومتے ہیں. ہاتھ چومنا اپنے مذہب کی کوئی پرنالی کا یعنی ایسا پرنسپل کی بات نہیں ہے. عزت کی بات. تو امام ہاتھ چوماتے تھے. جب جماعت بہت بڑی ہو گئی تو مولا نے ہاتھ چومانا بند کر دیا. صرف آدمی جاوے جو کچھ بھی نذرانہ رکھنا ہے مولا کے پاؤں کے پاس پلیٹ پڑی ہوئے اس کے اندر 2 آنی 4 آنی 8 آنی 1 روپیہ چاندی کی. ادھر کی ہماری جو یہ سمنی ہے 50 سینٹ یہ سائز کی 4 آنی ہوتی تھی اور 1 سینٹ ابھی تو نہیں ملتا لیکن کبھی 1 سینٹ دیکھو تو اتنی سائز کی 2 آنی ہوتی تھی. وہ بھی چاندی کی. 4 آنی بھی چاندی کی اور 8 آنی کی سائز 1 شلنگ جتنی ہوتی تھی اور روپیہ شلنگ سے بڑا ہوتا تھا. ہر آدمی کوئی بھی جاوے کمتی میں کمتی 2 آنی چاندی کی رکھے. پیسے والے لوگ روپیہ رکھتے تھے. کوئی بہت مالدار ہوئے تو 1 پاؤنڈ رکھتا تھا. 10 روپے کا پاؤنڈ ہوتا تھا گنی جس کو کہتے ہیں. لیکن موسٹلی لوگ 2 آنے 4 آنے 2 آنے 4 آنے ہی رکھے. تو مولا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور دعا دے دے خانہ آباد. ایسا لوگ آویں اپنا نذرانہ رکھے نمن کرے تب اس کی پیٹھ کے اوپر یا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے چلے جاوے. یہ بھائی صاحب گئے 500 روپیہ جگار میں ملا ہوا تھا.
اس نے سوچا کہ میں 2 آنے 4 آنے کا رکھوں. 10 روپے کی نوٹ نکالی. 10 روپے کی نوٹ نکال کے ادھر رکھی اور ہاتھ باندھ کے جھکا کے مولا ہاتھ رکھے. صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا. اونچا ہوا تو صاحب نیچے جھک کے صاحب نے 2 انگلی سے وہ نوٹ اٹھا کے اس کو فرمایا دیکھو یہ تم جگار کا پیسہ لے جاؤ, ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے. حاضر امام ہے, مالک ہے, اس کو تو پتا ہے کہ یہ حلال کا پیسہ لایا حرام کا لایا, اس کو کاٹو تو لوئی نہ نکلے. سب لوگ جو آجو بازو میں مولا کے عملدار کھڑے تھے سب حیران ہو گئے. ماں باپ نے نوٹ پھینک دی. والنٹیئر نے اٹھا کے اس آدمی کو پکڑ کے کھینچ کے نکال دیا. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ امام کو پتا ہے. پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو کہ یہ ایمان یہ مضبوط کرو کہ مولا نور ہے. یہ مضبوط کرو ایمان کو. جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ نہیں آپ سچ مچ مولا کو اللہ کا نور مانتے ہو تو یہ بھی مضبوط کرو کہ اس کو سب کچھ پتا ہے. سچ بات تو یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, اس لیے ہم درکار نہیں کرتے. ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو گئے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کو سب کچھ پتا ہے, اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حکم ماننا چاہیے. لیکن ہم حکم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم کو یہ ڈھچو پچو ہے کہ خریخر یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اگر سچا ہے تو پھر کیوں اس کی بات نہیں مانتے؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ روز جماعت خانے آیا کرو؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ صبح بھی آیا کرو؟ کیا اس نے نہیں کہا بول لیتے وقت کہ روز عبادت کرنا؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ اچھے طریقے سے آپ کمانی کرو اور اس میں سے دسوند نکالو؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ بدیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچو؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ آپ نیک انسان بنو؟ کیا اس نے نہیں کہا کہ بدائیاں اور میری نافرمانیاں چھوڑ دو؟ بولو مجھے کہو کہ امام نے کہا کہ نہیں کہا؟ اور اگر کہا ہے اور پھر آپ نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں؟ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ نے امام کو جھوٹا بنا دیا, اور اگر امام سچا ہے تو قبول کرو ہم جھوٹے ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے. ارے پروڑیے جماعت خانے کے اندر 10 آدمی بھی نہیں ہوئے, اتنی تم کو نیند آتی ہے. تم نے امام سے پرومس کیا ہے, اس کی کوئی شرم نہیں. تم نے امام کی بیعت کر کے وعدہ کیا ہے, اس کا کوئی تمہیں یادی خیال نہیں. کہاں سوئے ہو میرے بھائیوں, میری بہنوں, کہاں سوئے ہو؟ آج میں آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھا رہا ہوں. تم اتنی غفلت کی نیند میں سوئے ہو کہ میں تمہارے کھمبے پکڑ کے تم کو ہلا رہا ہوں کہ اٹھو. اپنی غفلت کی نیند کو چھوڑو, اپنے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو پوچھو کہ میرا ایمان کچا ہے یا میرا ایمان پکا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آپ کا ایمان کچا ہے تو اس کو ٹھیک کرو, پکا کرو. مگر دینداروں, مذہب کو سمجھو, مذہب کو سمجھو. اسماعیلی مذہب پہ لاج مت لگاؤ, حضرت امام پہ لاج مت لگاؤ, اس کو جھوٹا مت ثابت کرو. ہم اپنے بد اعمالوں سے, اپنی نافرمانیوں کے کارن سے جب بدنام ہوتے ہیں, مصیبتیں دکھ آتے ہیں, تو دوسرے دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مذہب ایسا ہے. ہماری بدعمالیاں, ہماری نافرمانیاں, ہماری بدیاں برائیاں, ہمارے گناہوں کے کارن سے اسماعیلی مذہب کو ہم بدنام کر رہے ہیں, حضرت امام کو بدنام کر رہے ہیں. تیری میری فساد, جھگڑا, ایک دوسرے کی چگلی چاڑی, پولیس میں رپورٹیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رپورٹیں کرتے ہیں. معلوم نہیں کہاں سے ہمارے اندر اتنی بڑی مغروری, اتنا بڑا حسد, اتنی بڑی بڑائی اور اتنا بڑا تکبر آ گیا ہے. مومنو, سب کوئی جانو جار ہے. جار کہتے ہیں نیٹ کو جس کے اندر مچھلی پکڑتے ہیں نا, جال ڈالتے ہیں. جب لگ ہریا تیرا کھیت ہے, یہاں کھیت سے مطلب تمہارا شریر جب تلک تندرست ہو, جب تلک جوان ہو, جب تلک تمہارے شریر میں شکتی ہے, تب لگ تم آپ سنبھال کے تو یاد رکھو, اپنے آپ کو سنبھالو. یہ لوگ, یہ کٹمب, یہ پریوار, یہ دولت, یہ مال, یہ بنگلے, یہ موٹریں, یہ سب کچھ نہیں رہے گا. یہ زہر کی طرح ہے.
یہ جال ہے، جو نیٹ ہے جس میں تم پھنس گئے ہو، اس نیٹ میں سے، اس جال میں سے باہر نکلو، اس میں سے باہر نکلو۔ ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ ہندوؤں کے سادھوؤں کی طرح جس طرح سے راج پاٹ چھوڑ کے وہ لوگ جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہتا۔ ہمارے نبیوں نے، ہمارے اماموں نے شادیاں بھی کی، بچے بھی انہوں نے پیدا کیے دنیا کے اندر، انہوں نے گھوڑے بھی رکھے، انہوں نے مکان بھی بنائے، انہوں نے تجارت اور بزنس روزگار بھی کیا، ایک نارمل انسان جیسی ہمارے نبیوں اور ہمارے اماموں نے زندگیاں گزاری، مگر وہ اللہ کا نور تھے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے تھے۔ اور ان کے ہاتھ کے نیچے ان کے جو مومن تھے، یعنی اسماعیلی اور سچے پکے مسلمان، انہوں نے بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے کام دھندا بھی کیا، مال دولت بھی کی، بیوی بچے بھی ہوئے، دنیا کے اندر رہے، مات پتا کی خدمت بھی کی اور کٹمب قبیلے کی بھی مدد کی، مگر نیک اعمال سے رہے، اچھی حالت میں رہے، ڈرتے رہے، کسی کی بھلائی کر سکے تو کی، لیکن کسی کی بدی برائی کے اندر شامل نہ ہوئے۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ کمانی کرو، خوشی سے کرو، خرید کر دھندا کرو، خرید کر کھاؤ پیو، نردوش رمت گمت مولا فرمایا ہمارے مذہب میں جائز ہے، موج شوق کرو نردوش، جس میں گناہ نہ ہوئے، لیکن شام کو جماعت کھانے آ جاؤ، صبح جماعت کھانے آ جاؤ، بیت الخیال کا بول لیا ہے تو پھر پروڑیے نہیں آتے تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہو۔ اگر آپ کے پاس سے کوئی آدمی ادھار کچھ لے جائے یا کچھ مال لے جائے اور کہے کہ میں آپ کو پرسوں پیسے واپس کروں گا، فلانی تاریخ کو واپس کروں گا، اور کبھی نہیں کرتا تو آپ کو دکھ لگتا کہ نہیں لگتا؟ مانگنی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگرانی کرتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو؟ بزنس مین ہو تو اگرانی کرو گے، نہیں دے گا تو بگڑو گے، گالیاں بھی دو گے، دوسری دفعہ مال بھی نہیں دو گے، پھر بھی نہیں دے گا تو عدالت میں لے جاؤ گے، اس کے اوپر کیس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کے پاس کوئی آ کے آپ کا وعدہ توڑ دے تو کتنے بگڑتے ہو، اور آپ نے حضرت امام کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیا، اس کے لیے کچھ خیال ہے؟ بیعت کی ہے، یا مولا میرا تن من دھن تیرے قدموں میں ارپن کرتا ہوں، یا مولا مجھے بیت الخیال کا بول دے، میں روز صبح اٹھ کے آیا کروں گا۔ بولو کیا تفاوت ہے؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ امام کے ساتھ دنگائیاں کرتے ہو، سواحلی لفظ ہے، آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہو، یہ فریب ہے، یہ دغابازی ہے۔ اسی چیز سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کرو، کچھ بھی کام کرو مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کرو، ہر بابت میں امام کی تابع داری کرو۔ کچھ بھی کام کرتے وقت اگر پتہ نہیں ہے تو کسی مشنری سے یا کسی وزیر سے پوچھ لو کہ یہ کام کرنے میں نافرمانی تو نہیں۔ اگر آپ نے جیون میں یہ ایک سبق سیکھ لیا کہ مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کریں گے، فرمان کبھی نہیں توڑیں گے، تو آپ کو مبارک ہے، سکھی رہو، آپ سچے پکے اسماعیلی ہو، آپ کو مبارک ہے۔ مولا آپ کی اس چیز کے اندر مدد کرے۔ اسماعیلی مذہب جو ہے مولانا حضرت امام کی تابع داری کا نام ہے۔ ہمارے اسماعیلی اتہاس میں، ہمارے اسلامک اتہاس میں ایسے بہت ہوئے کہ راجاؤں نے اپنا راج چھوڑ دیا۔ جس راج میں ظلم ہوتا تھا، جس راج میں کاوا داوا ہوتا تھا، جس راج کو چلانے کے لیے انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھی طرح سے نہیں چلے گا، ایسے لوگوں نے راج چھوڑ دیے۔ ابراہیم ادم کا ایک مشہور داخلہ ہے، بلخ کا بادشاہ تھا۔ آج کل بلخ جو ہے وہ رشیا میں ہے، افغانستان کے اوپر بلخ نام کا گام ہے، بلخ بخارا، بخارا بھی رشیا میں ہے، سمرقند بھی رشیا میں ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ اسلامک سلطنتیں تھیں، تو یہ ابراہیم ادم یہ بلخ کا بادشاہ تھا۔ اس نے راج چھوڑ دیا خدا کی عبادت کے کارن سے، کیونکہ راج پاٹ خدا کی بندگی میں ہانی کارک ہوتا تھا، یعنی اڑکھیلی کرتا تھا، خلل ڈالتا تھا۔ راج چھوڑ دیا، راج چھوڑ دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک آدمی کی دی ہوئی، باہر سے کوئی راجا بادشاہ نے نبی کے لیے ایک دھاری دار کپڑا، لال رنگ کی اسٹرائپ والا کپڑا بھیجا۔ کاٹن کا کپڑا تھا لیکن بڑا خوبصورت تھا۔
رسول اللہ نے اس کا جبہ بنا کے تو پہنا. نماز کے اندر آنکھ کھولی سے کوئی امام اور نبی جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے داخلہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں، وہ تو پاک ہیں. نگاہ پہنچی اس کپڑے کے اوپر، بس اتنی سی بات کہ کپڑے کے اوپر نظر پہنچی، خود کے پیراہن کے اوپر نظر پہنچی. جب ہی نماز پوری ہو گئی آپ نے اس کو اتار کے فقیر کو دے دیا. لوگوں نے پوچھا یا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں اس کپڑے کے اوپر میری نظر، میرا خیال چلا گیا، میرا خیال چلا گیا. دیکھو تو صحیح، یہ سکھانے کی بات ہے رسول کی اور ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. ہم دعا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہوتا ہے. دعا میں ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، یوں ہی پڑے رہتے ہیں. سجدہ نکل جاتا ہے، ہم کو یاد نہیں ہوتا، یوں ہی مورتی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا دھیان کدھر ہوتا؟ ہم نے تو پہلی ABC ہی غلط رکھی ہوئی ہے. معمولی چیزیں جو روز جماعت خانے آنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے اور اپنے مذہب کی باتیں کی کریا کرم محبت پریم سے سوچ کے سمجھ سے دھیان سے اٹینٹیولی جو کرنی چاہیے. دینداروں اس میں ہی ہمارا خیال دھیان نہیں ہے تو ہم بیت الخیال کے اس اعلیٰ درجے کے اوپر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ فرمان برداری کرو، حضرت امام کا حکم مانو، حضرت امام کے حکم میں جو باتیں ہیں وہ کرو. حضرت امام فرمایا روز جماعت خانے آؤ. دینداروں میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ میرے جنازے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، آپ کے جنازے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا. تو ادھر مولا کے پاس جا کے حساب بھی ہم کو ہی دینا پڑے گا. فرشتے تو حکم کرے گا لاؤ اس کا حساب، ہی بڑا نا کھاتا کاٹو. ہے جی پانے پانے جیونا پاپ لکھا نام ہے دھر مانو اکھر نہ سوجے جی. چوپڑا کھولا تو سب تو ڈیبٹ ہی ڈیبٹ ہے، کریڈٹ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دھرم کا تو ایک اکھر بھی نہیں. ایسی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں، مولانا حضرت امام کو وچن دیا ہے، مولا کی بیعت کی ہے، ہمارے باپ دادا کا دھرم ہے، دنیا ہے، اس میں ہم کبھی پھنس جاتے ہیں تو مشنری لوگ اماموں کی طرف سے جماعت کو جاگرک کرتے ہیں تو ہمیں جاگ جانا چاہیے، اپنی بھول کو قبول کر لینا چاہیے. یا مولا میرا گناہ ہو گیا، تو معاف کر، میری مدد کر، میں روز جماعت خانے آؤں گا. وزیر اسماعیل گانگی کی ساری زندگی ایک شبد کے اوپر سے بدل گئی اور ایسی بدلی کہ مرنے کے بعد علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. کسی دن زندگی کی بات سناؤں گا، ویسے سنائی ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی ریپیٹ کرنی چاہیے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا آپ کو اپنا فرمان بردار مومن بنا لے، مولا آپ کی دنیا میں دین کے اندر چڑھتی کرے، ہر قسم کی مشکلیں دور کرے، آپ کے دشمنوں کو دفاع کرے، دشمن تقریب میں پورا کرے، عبادت بندگی میں پورا کرے. مولا اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرے. مولا آپ کے کٹمب قبیلے میں صلاح سب محبت بخشے، جماعتوں میں صلاح سب محبت دے لے. مولا آفتیں بلائیں دور کرے. مولا دین میں دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر خوب رحمتیں کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے، سکھی آباد کرے. مولا آپ پہ راضی ہو رہے.